نسل کے اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ کتنی بار علماء اکرام نے منع کر دیا سکرات کے بارے میں، ہزاروں لاکھوں روپے کی شاپنگ لوگوں نے کر دی پتنگ اور مانجے کے اندر۔ کبھی شریعت کے آکم اٹھا کر دیکھا آپ نے؟ افسوس افسوس، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرات محترم، ایسی ایسی رسمیں جو گیروں کی تھی وہ ہم نے اپنا لی، جس کو موت کا نشہ کہا گیا، جس کو موت کا نشہ کہا گیا۔ آج ہمارے گھروں پہ ہماری قوم کے بچے جنہوں کے ہاتھ میں قرآن اور دینی یاد کی کتاب اور مسلح ہونے چاہیے تھے، آج انہوں کے ہاتھ میں پتنگ ڈور آ گئی۔ اے ملت اسلام کے غیور مسلمان، ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، غلط غلط رسم و رواج بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ دیپاولیوں کے اندر بم پٹاخے لے کر کے آتے ہیں، ہولیوں کے اندر یہاں تک دیکھا گیا کہ ہولی کھیلتے ہیں، بولے حضور ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے، ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے۔ دیپاولی آتی ہے تو بم پٹاخے لا کر کے چھڑاتے ہیں، پتنگ ڈور کی سکرات آتی ہے تو لاکھوں ہزاروں روپے کی شاپنگ کر کر ان غلط رسم و رواج کو مناتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست، جب قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، آقا کو کیا منہ دکھائے گا؟ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، جس گوشت اعظم کا تو نعرہ لگاتا اس گوشت کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ جس غریب نواز کا تو نعرہ لگاتا اس غریب نواز کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ جس امام احمد رضا نے اپنی پوری عمر امت کی ایمان کی حفاظت کے لیے گوا دی، خدمتیں کر کر کے، اور تو آج بھی پتنگ نہیں چھوڑتا، تو آج بھی پتنگ اڑاتا ہے، تو آج بھی دیپاولیوں کے بم پٹاخے چلاتا ہے، تو آج بھی ایک دوسرے میں کھڑے ہو کر کے رنگ کھیلتا ہے۔ شراب سے دودھ کے مرنے کا مقام، قرآن پڑھتا ہے ہولی کھیلتا ہے، قرآن پڑھتا ہے بم پٹاخے چلاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے پھر پتنگ ڈور۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی دامن گیری، میں معذرت چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ ہوا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 جنوری کو بسنت مکر سکرانتی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ہر تہوار کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ ڈاکٹر بخشش سنگھ اپنی بک پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز کے پیج نمبر 279 پر لکھتے ہیں کہ 1734 میں سیالکوٹ میں حقیقت رائے نامی لڑکے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، جس کے نتیجے میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور سزا دی گئی۔ یہ پھانسی لگ کر لوگوں کے لیے شہید اور ہیرو بن گیا۔ لوگوں نے اس کی سمادھی پر ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بسنت کا میلہ لگانا اور پتنگیں اڑانا شروع کر دی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ بسنت کا یہ تہوار ایک گستاخ رسول کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، دو جہاں کے سردار جگر گوشے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں بسنت کا تہوار منا کر ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر رہے ہیں۔